بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ٹاپک ہے سوکریٹس اینڈ ہز ٹیچنگ، اور اس کا جو سورس ہے وہ ہے ہسٹری آف یورپین پولیٹیکل فلاسفی بائی ڈی آر بنڈاری۔ اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سوکریٹس اینڈ ہز ٹیچنگ۔ اس میں سقراط یہ کہہ رہا ہے کہ جو موریلٹی ہے وہ انسان کے ریزن پر ڈیپینڈ کرتی ہے، انسان کے سوچنے سمجھنے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، نہ کہ ٹریڈیشن یا ریلیجن پر۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ایکشن جو کہ آپ کے آباء و اجداد سے آپ کے کلچر میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ اچھا کلچر نہ ہو، تو اس طرح اس ایکشن کو اچھا آپ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ اپنے ریزنز کا استعمال کریں گے، اپنے دماغ کا استعمال کریں گے کہ یہ فلاں ایکشن جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اپنے دماغ کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکشن کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کے ٹریڈیشن یا کلچر سے جو ایکشن چلتا آ رہا ہے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن بس آپ کے ٹریڈیشن کا حصہ ہے تو آپ اسی کو فالو کریں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اپنے ریزنز کا استعمال کریں گے۔ اور سقراط کی جو ٹیچنگ ہے اس سے لوگوں کا جو مورل کریکٹر ہے وہ امپروو ہوا، مطلب کہ لوگوں میں اس چیز کی سوچ آ گئی تھی کہ کس طرح سے آپ نے صحیح اور غلط کے درمیان فرق لگانا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو مورلی بیٹر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو سقراط ہے اس کی ٹیچنگز لوگوں کو یہ قابل بنا رہی تھی کہ وہ کویسچننگ کریں اور وہ سوچیں، جو ان کا ٹریڈیشنل یا ریلیجیس ڈومین ہے اس ڈومین سے، اسفیئر سے باہر آ کر اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر سقراط کا ہم سوسائٹی کے بارے میں دیکھیں کہ کیا اوپینین ہے، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ ایک عقل مند اور انٹلیکچوئل انسان ہی اس کو فیئر طریقے سے رن کر سکتا ہے۔ ایک سوسائٹی میں جو فیئرنیس ہوتی ہے یا خوشحالی ہوتی ہے وہ صرف ایک عقل مند اور انٹلیکچوئل انسانوں کا ہی کام ہوتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو کہ بائی فورس آ جاتے ہیں یا پھر ان کو اپنے جو انسیسٹر ہے ان سے پاور ملی ہوتی ہے۔ تو سقراط کے جو یہ پوائنٹ ہے، ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سقراط ہے وہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ تھا۔ سقراط کا یہ کہنا تھا کہ جو انٹلیکچوئل اور وائز پیپل ہیں سوسائٹی میں وہی لوگ رولر بننے کے قابل ہیں، اور باقی جو بائی فورس رولر بنتے ہیں، اپنی پاور کا استعمال کر کے رولر بنتے ہیں، تو اس سے سوسائٹی جو ہے وہ اسموتھلی رن نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سقراط اور سوفسٹ کے جو ڈیفرنٹ ویوز ہیں، ڈیفرنٹ فلاسفی ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کلیش آف آئیڈیلز پہ، کہ رائٹ اور رانگ مطلب کہ موریلٹی سے ریلیٹڈ جو ہے سوفسٹ اور سقراط کے کیا آئیڈیاز ہیں۔ تو سوفسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح اور غلط کا اندازہ آپ سچویشن کے مطابق لگا سکتے ہیں کہ سچویشن کیسی ہے، اور پھر اس میں آپ اپنے مفاد دیکھتے ہیں، مطلب کہ جو چیز انسان کے مفاد کے لیے بہتر ہے تو وہ چیز رائٹ ہے، اور جو چیز انسان کے مفاد کے لیے اچھی نہیں ہے تو وہ چیز جو ہے رانگ ہے۔ تو اسی طرح سوفسٹ کہتے ہیں کہ حالات کو دیکھ کے آپ صحیح اور غلط کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو اس انسان کے نزدیک جو جھوٹ ہے وہ رائٹ ہوگا، کیونکہ وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ سوفسٹ کے آئیڈیاز ہیں اباؤٹ موریلٹی، اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ۔ لیکن اس کے اپوزٹ میں جو سقراط ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو مطلب انسان کے لیے ایک اسٹرکٹ پرنسپلز ہونے چاہیے، مورل پرنسپلز ہونے چاہیے، اور ایک اسٹرکٹ لا ہونا چاہیے۔ مورل پرنسپل کا مطلب ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط ہی کہنا چاہیے، اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے غلط کو صحیح نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ جو ہے وہ غلط ہے، چاہے اس میں انسان کا فائدہ ہو یا نہ ہو، وہ جھوٹ غلط ہے، کیونکہ اس جھوٹ سے جو ہے وہ باقیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ایک چیز جب غلط ہے تو یہ ایک جو مورل پرنسپلز ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے سقراط کی، کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط ہی کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ حالات کے مطابق اس کو چینج کر دینا چاہیے یا اپنے مفاد کے مطابق اس کو صحیح قرار دے دینا چاہیے۔ جھوٹ غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا، اگر چوری غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا۔
جو صوفسٹ ہیں اس کے مطابق اگر انسان اپنے مفاد کے لیے چوری کرتا ہے، مطلب کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرتا ہے، تو وہ اس کا فائدہ ہے، اسی لیے اس چوری کو غلط نہیں کہا جائے گا. لیکن صوفسٹ یہ کہتا ہے کہ چوری غلط ہے تو وہ غلط ہے. یہ ایک مورل پرنسپل ہے، ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ چوری جو ہے وہ غلط کام ہے، کیونکہ اس انسان کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسرے انسانوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو اسی طرح ایک اسٹرکٹ مورل پرنسپلز ہونے چاہیے جس کو اسٹرکٹلی اوبے کرنا چاہیے. یہ تھے ان دونوں کا مین ڈفرینس اباؤٹ موریلٹی. اب جو سیکنڈ ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان وہ ہے ویوز آن گڈنیس. اب سوفسٹ اور سقراط ان دونوں کا یہ بیلیف ہے کہ ایک گڈ انڈیویژول کے لیے جو نالج ہے وہ ضروری ہے، لیکن اب دونوں کے آئیڈیاز میں یہ ڈفرینس ہے کہ کس طرح کا نالج تو امپورٹنٹ ہے، لیکن اس چیز میں دونوں کی اپروچ ڈفرینٹ ہے کہ کس طرح کا نالج. تو اس میں جو سوفسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک انسان جب کسی کے پاس کوئی اسکل آ جاتا ہے، جب کوئی لرننگ آ جاتی ہے، جیسے کہ ایسا اسکل آ جاتا ہے کہ فلاں چیز کا جو ہے وہ فنکشن کیا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، مطلب کہ اس طرح سے اسکل حاصل کرنا کہ جس میں فائدہ ہو انسان کا. جیسے کہ سب سے پہلے ایک چیئر بنا دینا. ایک چیئر بنانا ایک اسکل ہے. سمپل چیئر بنا دی گئی بیٹھنے کے لیے، اس کے بعد اس چیئر کو مزید ڈیولپ کرنا، اس کو صوفے کی شکل دے دینا. تو یہ ایک اسکل ہے کہ آپ کے پاس کس طرح سے اسکل ہے، کس طرح سے لرننگ ہے، آپ کس طرح سے اپنے نالج کو استعمال کر کے آپ ڈفرینٹ انوویشنز کر سکتے ہیں. تو یہ سوفسٹ کا بیلیف ہے کہ اگر کوئی انسان اسکلفل ہوتا ہے تو وہ نالج ہوتی ہے، اور یہی نالج جو ہے ایک انسان کو گڈ بناتی ہے. لیکن جو سقراط ہے، سقراط یہ کہتا ہے کہ جو نالج ہے وہ نالج بیسڈ آن ریزن. نالج جو ہے وہ انسان کے ریزن پر بیس کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز موجود ہے تو انسان اپنے دماغ کا استعمال کر کے دیکھتا ہے کہ یہ چیز کیوں موجود ہے. ایک سورج ایگزسٹ کرتا ہے تو ایک سورج کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے. ایک چاند ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے. بارش آتی ہے تو یہ کیوں آتی ہے. اسی طرح باقی جتنی بھی نیچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں. جانور گھاس کھاتے ہیں تو انسان گھاس کیوں نہیں کھاتے ہیں. اسی وجہ سے جو سقراط ہے اس نے کہا کہ جو ریئل نالج ہے وہ ریزن پر بیس کرتی ہے، اور اسی وجہ سے جو اس زمانے کی جو یوتھ تھی ان کے اندر یہ ایبیلٹی پیدا ہوئی کہ وہ کویسچننگ کریں، وہ ہر چیز کے بارے میں ریزنز کا پتہ لگائیں کہ یہ چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے یہ کیوں کرتی ہے. تو اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو سوفسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نالج ہے وہ اسکل پر ہوتی ہے کہ آپ نئی نئی انوویشنز کریں، اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ انوینشنز وغیرہ کریں. لیکن سقراط یہ کہتا ہے کہ جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. یہی دونوں میں مین ڈیفرنس ہے. اسی طرح جو تیسرا ڈیفرنس ہے وہ ہے ٹو ویوز آن نالج. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ڈفرینٹ ویوز آن گڈنیس. یہاں پر جو ہے ان کی نالج پر بات ہو جاتی ہے کہ دونوں فلاسفر کس طرح نالج کو ویلیو دیتے ہیں. سوفسٹ کے مطابق جو نالج ہے، نالج وہ ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کرتی ہے، مطلب کہ اس طرح سے اسکلفل نالج جو انوینشن یا انوویشن میں کام آتی ہے اور دوسروں کے بھی کام آتی ہے، جو لائف کو بیٹر بناتی ہے، لائف کو آسان بناتی ہے. یہ سوفسٹ کے سامنے نالج ہے. لیکن اگر سقراط کے مطابق نالج دیکھا جائے تو نالج وہ ہوتی ہے جو انسان کو سچ کے بارے میں بتاتی ہے، اور جب آپ کو ایک سچ حقیقت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تب آپ جسٹس کر سکتے ہیں، تب آپ جو ہے انصاف کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سوسائٹی میں جو ہے کوئی صحیح لوگ موجود ہیں، مطلب کہ بے عیبی موجود ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ نہیں ہیں یا پھر ان کی آنکھیں نہیں ہیں، اس طرح سے. تو ایسا کیوں ہے؟ سقراط یہ کیوں کا بتاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ سوسائٹی میں ہر کوئی ایکول نہیں ہے. ایسا کیوں ہے کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سفرڈ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ معذور ہیں تو کچھ لوگ ٹھیک ہیں. اور پھر یہی چیزیں، یہی کیوں کا جواب جب آپ کو ملتا ہے تب آپ کو سچ کا پتہ چلتا ہے. آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں اسی کیوں کی وجہ سے، اور پھر آپ آگے جا کر بہترین طریقے سے ایک سوسائٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں. آپ بہترین طریقے سے جسٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں.
تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، جس میں نے سقراط اور سوفسٹ کے بارے میں بتایا. اس طرح جو سقراط کی مزید جو فلاسفی ہے اباؤٹ لا اینڈ نیچر، اور باقی جو ورچو از نالج ہے، باقی جتنی بھی اس کی فلاسفیز ہیں وہ میں اسٹیپ وائز ڈسکس کروں گی. نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کروں گی. تو آپ کو اگر دیکھنا ہے